अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब खुश नहीं है। नैब ज़राए का दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इदारे के नैब के पर काट दिए हैं। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन नैब का मौक़िफ़ भी सामने आया। चेयरमैन नैब के मुताबिक करप्शन करने वालों को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई चाहे जितना भी ताकतवर हो, जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब ने कहा कि जमानत देना मौज़ूद अदालतों का इख्तियार है। जमानत से केस ख़त्म नहीं होता, ये अबूरी रिलीफ होता है। नैब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ब्यूरोक्रेसी में बदली फैले या मईशत को नुकसान पहुँचे। हमेशा शवाहिद और हक़ाइक़ को सामने रखकर कार्रवाई की। कानून के रास्ते में कोई मसलहत रुकावट नहीं बनेगी। करप्शन करने वालों को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा। नैब पर तनकीद हो रही थी। चेयरमैन नैब ये मईशत के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जवाब दे रहे हैं। पहले अपोजिशन को नैब से शिकायत थी, फिर बिजनेस कम्युनिटी को नैब से शिकायत हुई, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को नैब से शिकायत हुई। सब ने कहा कि नैब की कार्रवाइयों से मुल्क नहीं चलेगा, ना ही मईशत चलेगी। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर भागने लगा। यहाँ तक कि आर्मी चीफ को बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर उन्हें यकीन दहानी करानी पड़ी कि नैब उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। जो नैब का डोमेन नहीं है वहां नैब नहीं घुसेगा, दूसरे इदारे कार्रवाई करेंगे। फिर ऐसा वक्त भी आया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इकदामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उस वक्त ये बात की। फिर उसके बाद 16 माह तक बेरहमी के साथ एहतसाब के बाद हुकूमत को जो नैब की सबसे बड़ी सपोर्टर और बेनिफिशरी ख्याल की जाती है, उसे भी एहसास हो गया कि अब हुकूमत और नैब के इस तरह के इख्तियारात एक साथ नहीं चल सकते। नैब के बेपनाह इख्तियारात और इस एहतसाब के साथ मुल्क नहीं चल सकता। मगर चेयरमैन नैब इस इदराक करने से अभी तक इस बात का कासिर है और यहाँ बात रुक नहीं रही है। कुछ देर पहले शफकत महमूद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि किसी भी जमहूरियत में किसी के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। यानी नैब ऑर्डिनेंस से बढ़कर जब अपोजिशन की तरफ से बात की गई कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात लामहदूद हैं, तो इस बात को माना शफकत महमूद साहब ने। चेयरमैन नैब के जिन इख्तियारात पे आप एतराज कर रहे हैं गलत कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लामहदूद इख्तियारात उसको नहीं दिए जाने चाहिए। चले ठीक है, आप ये देखें कि जब चाहे कोई पकड़ ले और उसके बाद जब चाहे उसको तो ये बात फिर आपको पार्लियामेंट में ये बात करनी चाहिए। कामरान मुर्तजा साहब, आपके ख्याल में, कामरान मुर्तजा साहब, आपके ख्याल में जो चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात हैं ये लामहदूद है या नहीं है, और अगर लामहदूद हैं तो कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल लामहदूद हैं और इसको कम होना चाहिए। किसी को भी किसी माशरे में भी, और ख़ास तौर पे एक जमहूरी माशरे में किसी के भी लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। अभी पार्लियामेंट में जब जाएंगे तो अगर और सजेशंस आते हैं, नैब चेयरमैन के इख्तियारात के बारे में आते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं तो डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, बहुत बड़ी तब्दीली है। हुकूमत कह रही है कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में ऐसे लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि नैब कानून को नहीं, वज़ीर आज़म को तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने दावा किया था कि नैब को उनके मातहत किया जाए तो वो 3 महीने के अंदर अंदर बड़े बड़े डाकू पकड़ कर दिखा देंगे। नैब की ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन एक प्राइम मिनिस्टर जिसको खुद फिक्र नहीं है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, वो नैब, इसी नैब को वो ठीक है कि ईमानदार आदमी का नैब का हेड बनाएगा। मेरे नीचे ये नैब दे, मैं आपको 3 महीने में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के दिखा देता हूं। मगर अब 16 माह तक एहतसाब के बाद वज़ीर आज़म की राय तब्दील हो गई है। मगर ये वज़ीर आज़म की राय अचानक तब्दील नहीं हुई। बिजनेस कम्युनिटी की राय पहले बदली, ब्यूरोक्रेसी की राय पहले बदली, फिर एक एक करके वज़ीर ने मीडिया पर आकर कहा, शेख रशीद हों या फिर फवाद चौधरी हों या दूसरे वज़रा, वो बार बार कहने लगे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, नैब के इख्तियारात के साथ मुल्क नहीं चल सकता। और फिर ये एहसास हुआ और हुकूमत को एहसास अचानक हुआ और उसके बाद जुमे के दिन ये ऑर्डिनेंस लाया गया, तब्दीली की गई क़वानीन में। मज़ीद तब्दीलियों की भी बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर तनकीद तो हो ही रही थी और एक मस्बत कदम है जो हुकूमत की तरफ से लिया गया है बिज़नेस कम्युनिटी को, ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस देने के लिए। और आपने गुज़िश्ता दिनों ये भी कहा कि भाई सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा होगा या किसी को भी एक पार्टी को नहीं फ़ायदा होगा, अपोजिशन के लोग भी जाकर अदालत में इस्तदा कर सकते हैं अगर उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। मतलब सवाल ये पैदा
اور اچانک کیسے ہوا؟ پچھلے منگل کو کیبنٹ کا اجلاس ہوا، جمعے کو وزیر اعظم صدر ساری کابینہ تھی کراچی میں اسد عمر صاحب کے بیٹے کی شادی میں، اور یہ جمعے کو اچانک آرڈیننس آ گیا، منگل کو کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوا، اگلا منگل جو کابینہ کا کل اجلاس ہونا ہے اس تک انتظار نہیں ہوا، یہ درمیان میں اچانک ایسا کیا ہونے والا تھا جس کی وجہ سے ہوا؟ شکریہ شاہ زیب، بڑا آپ نے لمبا انٹرو دیا، اور میں چاہوں گا پہلے تو سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں کہ آپ نے بھی اس چیز کو سراہا کہ یہ مثبت تبدیلی کی گئی ہے۔ اب تھوڑی سی میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جب آپ جہاں کہہ رہے ہیں مثبت تبدیلی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کے اندر کوئی اس قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی جس سے احتساب کا عمل یا احتساب جس کے اوپر سب کا یہ ماننا ہے کہ ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے، اس کے اندر ان کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ پچھلے 2-3 دن کافی اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اور شاید کچھ ڈس انفارمیشن بھی تھی کہ شاید کوئی اس کا یہ اختیارات کم کر دیے گئے یا وہ اختیارات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ آئی ہیں، یہ امینڈمنٹ ریشنلائزیشن کی ہیں۔ اب آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ بزنس کمیونٹی کے کنسرنز تھے اور بیوروکریٹس کے کنسرنز تھے، اور وہ کنسرنز لے کے پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے۔ آپ نے خود مینشن کیا، ان کی آرمی چیف سے میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر کے پاس آئے، یہ کنسرنز تھے اور یہ نیب کی سطح پہ بھی ایڈریس ہوتے رہے۔ لیکن دیکھیے جو جب تک قانون کے اندر چیزوں کو واضح نہ کیا جائے، ریشنلائز نہ کیا جائے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، پرسنل ایشورنس کے ساتھ چیزیں نہیں چل سکتی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ شاید کوئی ایک منگل سے دوسرے منگل کے تک اچانک کوئی تبدیلی کی گئی، یہ اس کے اوپر بارہا بحث ہوئی، ہماری کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی جو پروسیس ہے اس کو لے کے بحث ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پارلیمانی کمیٹی بھی ایک بنی ہوئی ہے جو نیب کے لاز کی ریشنلائزیشن یا اس کے اندر امینڈمنٹس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ مگر کافی سارے وزراء سے ہماری بات ہوئی، ان کو واقعی نہیں پتا تھا کہ اتنی اچانک آئے گا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جب سمری سرکولیٹ ہوئی ہے تو وہ والی بات بھی نکال دی، وہ 50 کروڑ والی بات بھی نکال دی، فلاں بات بھی نکال دی، تو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فائنل شکل کیا ہے۔ بہت سارے یہ میں شاہ زیب دیکھیے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں تو کہتے ہیں نا آدھا وزیر ہوں پورا وزیر ہوں، لیکن جب سمری سرکولیٹ ہوتی ہے تمام فیڈرل منسٹرز اس کو اوپر پڑھتے ہیں، اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز نکال دی گئی، پیسوں کی لمٹ نکال دی گئی۔ جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا پریس کانفرنس میں کہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی اور اس قسم کا بھی تاثر دیا گیا کہ سارے کیسز بند ہو جائیں گے۔ دیکھیے ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ میں نے کل 1 by 1 جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر ریشنلائزیشن کی بات بتا دی کہ جو کہ پیورلی بزنس ٹرانزیکشن ہے وہاں پہ نیب کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، جہاں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، پبلک آفس منی نہیں ہے، اور یہ آلریڈی آپ کے جورسپروڈنس کے تحت ایگزسٹنگ لاء میں پریکٹس بھی تھی۔ سیکنڈلی اس کے اندر جو کلیریفیکیشن دی گئی ہے وہ ہے پروسیجرل لیپس کی، کہ اگر مسئلہ صرف پروسیجرل لیپس کا ہو، جیسا کہ کچھ کیسز میں نظر بھی آیا ہے اور یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، میں آن گوئنگ انویسٹیگیشنز کی بات نہیں کر رہا۔ میں مانتا ہوں کہ اگر صرف اس پہ ایک سوال کر سکوں کہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، تو جب بزنس کمیونٹی کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی کہ وہ کمیٹی دیکھے گی کہ کس طریقے سے کیسز آگے بڑھنے ہیں، تو پھر یہ اچانک جمعے کو کیا ہوا؟ کیا وہ کمیٹی بھی چیئرمین نیب اس کی پاسداری نہیں کر رہے تھے؟ نیب اس کی پاسداری نہیں کر رہا؟ کمیٹی نہیں دیکھیں، کمیٹی مشاورتی تو ہو سکتی ہے لیکن کمیٹی کا قانون میں تو کوئی وجود نہیں ہے نا۔ اگر ایک کمیٹی کوئی بات کہہ دیتی ہے تو، یا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بزنس مین کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، جو کہ ہوئی نہیں ان دنوں میں، لیکن اگر ہوتی بھی ہے تو وہ کمیٹی کس قانون کے تحت اس کو ریویو کرے گی۔ کل کو کوئی اور شخص اٹھ کے بھی یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ جی آپ نے ایک شعبے کے لیے کمیٹی بنا دی، باقی شعبہ زندگی بھی تو اس ملک کے اور معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ مگر اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بزنس کمیونٹی تو ویسے شکایت کر رہی تھی، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی، اور آپ لوگوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ ایک کے بعد ایک جو نیب کا کیس ہے، چاہے وہ رمضان شوگر مل کا کیس ہو، چاہے وہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہو، چاہے وہ LNG ہو، اس میں جو عدالت نے ضمانتی فیصلوں میں نیب کی کارکردگی اور نیت پر سوالات اٹھائے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو تو الٹا ایک شرمندگی کا باعث بنتی جا رہی ہے، اور حکومت کا بھتہ بھی بیٹھا ہوا ہے، حکومت بھی نہیں کام کر پا رہی ہے، بیوروکریسی بھی نہیں کام کر رہی، بزنس کمیونٹی بھی نہیں کر رہی، تو بہتر اب یہ ترمیم کی جائے، کیونکہ اس چیئرمین نیب نے اس وقت بہت زیادہ مسائل میں ڈال دیا ہے، نیب کو بھی، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی، اور حکومت کے فنکشنز کو بھی۔
نہیں شاہ زیب، میں معذرت کے ساتھ اس سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیل کے اندر کامنٹس آنا، اس کے اوپر میں صرف آپ کو ریفر کروں گا جو ایک سپریم کورٹ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی اور اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے میں بہت ساری چیزیں لکھ دی گئی، تو جو چیزیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے جب بھی جو ریمارکس دیے اور کہا کہ جی بیل کے اندر آپ نے پریلیمنری چیز دیکھنی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پورے کیس کو اٹھا کے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ابھی تک ایویڈنس تو گزرا ہی نہیں ہے. ٹرائل میں سے جب ایویڈنس نے گزرنا ہے تب وہ ایویڈنس بنے گا. تو اس چیز کو لے کے تو میں اب اس پہ اتنا ہی کامنٹ کر سکتا ہوں کہ کسی بیل کے کیس میں پورے کیس کے بارے میں کامنٹ کر دینا یا کوئی کیس بنا ہے یا نہیں بنا، کیونکہ کیس تو ابھی اپنے بننے کے مراحل میں ہے اور اس نے ابھی اس کے اندر ایویڈنس کو پیش ہونا ہے، گزرنا ہے. تو اس کا امپیکٹ اس طرح سے کیسز کے اوپر نہیں آتا. صدر صاحب، یہ ادر وے اراؤنڈ ایک سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ٹریڈیشن سے ہٹ کے عدالتیں اس قسم کے ریمارکس دے رہی ہیں جو نیب کی کارکردگی پر اصل میں سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کمزور کیسز بنائے ہیں، اور اس میں جو چیئرمین نیب لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اپنی منشا کے مطابق، کسی کو انکوائری کی سٹیج پر، کسی کو انویسٹیگیشن کے سٹیج پر، کسی کو ریفرنس تک نہیں کرتے. تو اس میں جو ضمانتی فیصلے آ رہے ہیں وہ ان کی کارکردگی، ان کی نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں عدالت کی طرف سے، جو ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہے. اور وہ آخر میں لکھتی بھی ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ پر اثر انداز نہیں ہوگا ہمارا فیصلہ، مگر عدالتیں مجبور ہیں یہ سب لکھنے پر چیئرمین نیب کی وجہ سے. نہیں میں دیکھیں بالکل یہ چیئرمین نیب کی وجہ سے بات نہیں ہے اور نہ ہی وہ چیز ہے. سمپل سی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں، اس کی گراؤنڈز آف اریسٹ ہوتے ہیں، کیسز پریزنٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب بیل کے معاملے میں تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پہلے ایک بندے کی بیل ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو جاتی ہے اسی کیس میں. تو وہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کیس کی صحت کو دیکھنے کے لیے. کسی بھی کیس میں اس کے ایویڈنس کی صحت کو دیکھنے کے لیے جو ٹرائل کا پورا پروسیس ہے وہی اس کا ایکچوئل لٹمس ٹیسٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیسیکلی اس چیز کو اسی پالنس میں دیکھنا چاہیے، اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی جاتی ہے. جو نیب کی امینڈمنٹ ہیں یہ پازیٹیو امینڈمنٹس ہیں اور ریشنلائزیشن کی طرف ہیں. یہ نہ ہی اس کے نیب کے اختیارات میں کمی کے لیے کی گئی ہیں، نہ ہی احتساب کے عمل کو کمپرومائز کیا گیا ہے. جہاں آپ کا کام رک رہا تھا، جیسے بزنس کمیونٹی ہے، پھر خان صاحب نے اپنے دوستوں کی بھی بات کی، اس کو اپوزیشن نے ایک الگ کانٹیکسٹ میں لے لیا، مگر جہاں آپ کو پرابلم آ رہی تھی آپ نے وہی امینڈ کیا، کیونکہ چیئرمین نیب اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، جو کہ ان چیکڈ ان کے پاس اختیارات ہیں، جس کو چاہے گرفتاری کا حکم دے دے، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ گرفتار نہیں کر رہے، تو اس کو آپ نے نہیں ٹچ کیا. احسن اقبال صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں، ملک سے باہر گئے، واپس آ گئے، پھر بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. تو آپ نے اس کو اختیار کو نہیں ختم کیا کیونکہ صرف اپوزیشن کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ، آپ کے خیال میں جو سبطین خان تھے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا یا علیم خان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا؟ وہ بھی نیب کے قانون کے تحت ہی ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے اریسٹ ہوئے. اب آپ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا تو صبح ہم اپنا ایک اور بندہ گرفتار کروا دیں. نہیں، اس کے بعد سیکوینس میں جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہی بات وہ نہیں کیا آپ نے، ورنہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب کا اریسٹ کا اختیار ہے وہ دیکھیں، چیئرمین نیب کا اریسٹ کا اختیار جو ہے وہ ود ان 24 to 72 آورز ریمانڈ کی صورت میں جب اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جو وارنٹ آف اریسٹ ہے اور گراؤنڈز آف اریسٹ ہیں وہ اسی وقت جوڈیشل اسکروٹنی کا سامنا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسفن یار ولی کیس ہے اس کے اندر اس کی اریسٹ کی پاورز ہیں وہ پوری طریقے سے پورے فل بینچ کے سامنے یہ آرگیو ہو چکی ہیں اور ان کو جائز قرار دیا گیا ہے. اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جس کیس میں وہ اگر سمجھتے ہیں اریسٹ کرنا تو یہ ان کا اختیار ہے، کیونکہ احتساب کے عمل کے لیے اگر آپ اس کو شفاف بنانا چاہتے ہیں تو ادارے کی خود مختاری بڑی لازم چیز ہے. کسی حکومت کو شاید وہ پسند نہ ہو، ہمیں بھی شاید پسند نہ ہو، لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ ادارہ اپنا کام کھل کے کر سکے، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے ہوں. آج سے پہلے تو کبھی ہماری حکومت سے پہلے کبھی کوئی حکومتی وزیر چاہے جس طرح کی بھی وجہ ہو کبھی اریسٹ نہیں ہوئے. یہ اسی حکومت میں ہوا ہے کہ اپنے وزراء بھی اریسٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی مقدموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے عہدوں سے بھی استعفیٰ دیا ہے. مگر اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو ریشنلائز بھی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا. مگر بہت سارے کیسز ہیں نا جو آپ کے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. چیئرمین نیب ایک دن بیان دیتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ جی وہ میں نے مجبوری میں بیان دیا تھا. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ مجبوری میں پہلا بیان دیا تھا یا دوسرا مجبوری میں دیا ہے. ویسے اگر کسی کی بھی بیل ہو جائے اپوزیشن سے تو فوراً اپیل میں چلے جاتے
جاتے ہیں. یہاں ایک اسٹے آرڈر ہوا ہے پشاور BRT پر, اس کا اسٹے آرڈر نہیں ویکیٹ کرا رہے. معلوم جب آپ غلط بول دیتے ہیں کہ اسٹے آرڈر ہوا ہے, حالانکہ اسٹے آرڈر نہیں ہوا, تو اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ یہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جی ماضی کی کرپشن کا پہلے احتساب کروں گا, یہ والی بعد میں کروں گا, 15-16 مہینے کی, حالانکہ خیبر پختونخوا میں تو آپ ہیں 18-6-7 سال سے حکومت میں. مگر وہ سوال وہ جو اب چیئرمین نیب سے متعلق وہ جتنے سوالات ہیں اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں. میں تو ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. میں تو صرف اتنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم تو اپنے آپ کو خود بھی احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں, چاہے وہ معلم جبہ کا معاملہ ہو یا یہ BRT کا معاملہ ہو. ہم بالکل اپنی جگہ اس کے موجود ہیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. اگر آپ اس کیس کے اندر کوئی کرپشن, کوئی رانگ ڈوئنگ دکھاتے ہیں تو 100 بسم اللہ ان کا کیجئے, بلکہ ہم تو بڑھ کے اس کا احتساب کو اپنا خود کرنے کے لیے کریں گے, کیونکہ یہ کسی صورت میں آج کے اس طرح کے وائبرنٹ میڈیا کے اندر کون سی پارٹی افورڈ کر سکتی ہے یا افورڈ کر سکتی ہے. اب نیب کی کارروائیاں اور ظاہر ANF کے بعد جو دوسرا معاملہ اچانک پیدا ہو گیا وہ FIA کے اختیارات ہیں. جیسے آپ مشیر داخلہ بنے ہیں, جب آپ ایسڈ ریکوری کے سربراہ بنے, جتنی تیزی سے کارروائیاں ہو رہی تھی, ویسے ہی FIA میں واجد ضیاء صاحب آئے اور آپ مشیر داخلہ لگے تو کارروائیاں تیزی سے ہو رہی ہیں. آج طلب کیا گیا پرویز رشید صاحب کو, انہوں نے کچھ کہا, میں سنانا چاہ رہا ہوں, پھر آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. نیب ناکام ہوئی, پھر ANF ناکام ہوئی, حنیف عباسی صاحب کے مقدمے میں ناکام ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب کے مقدمے میں ناکام ہوئی. نہ ANF کا یہ کام تھا سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو, نہ نیب کا یہ کام تھا کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو. اب FIA کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مجھ سے جو انہوں نے سوال کیے ہیں, میں ان کو سوالات کو سننے کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ یہ پوچھنے کے لیے آپ نے مجھ سے بلایا ہے. آپ پریس کانفرنس میں کون لوگ تھے؟ بھی پریس کانفرنس میں جو لوگ تھے وہ سب نے ٹیلی ویژن پہ دیکھے ہیں, وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے پریس کانفرنس. کس نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا جو پریس کانفرنس میں موجود تھے؟ یہ پوچھنے کے لیے آپ نے مجھے بلا لیا. کیسٹ آپ کو کہاں سے ملی؟ بھی وہ ناصر بٹ روز کہتا ہے, ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتا ہے, ایک دفعہ نہیں 1.5 درجن دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ اس نے تیار کیا اور اس نے ہمیں دی ہے. آپ نے اس کے لیے مجھے بلا لیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے پاس کہاں سے آئی. تو اس طرح کے سوال تھے جن کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا. اور جس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ وہ ہمارے ماتھے پہ کالا داغ ہے, اس کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. صاحب جیسے ہی آپ مشیر داخلہ بنے ہیں, جیسے ہی واجد ضیاء صاحب آئے, بشیر محمد صاحب گئے ہیں, یہ سوال اٹھائے ہیں پرویز رشید صاحب نے کہ جج صاحب سے سوال پوچھنا تھا, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. نہیں دیکھیے, یہ بڑے, یا وہ پرویز رشید صاحب بڑے سادہ ہیں یا ہم بڑے سادہ ہیں کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے لے رہے ہیں. ایک کیس ہے جو چل رہا ہے جس کے اندر ایک بڑا سیریس کنسرن ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہوئی, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے. اب یہ جو پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ پریس کانفرنس ہوئی, سب کے سامنے موجود ہوئی, مجھے یہ بات بتا دیں کہ کیا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یا جو قانون شہادت ہے اس کے اوپر وہ پریس کانفرنس کی ویڈیو اٹھا کے لگا دیں گے یا ہر اس شخص سے سوال کریں گے, اس کا بیان لیں گے؟ کیونکہ اگر یہ کل ان کو اگر کوئی جو مقدمہ ہے جج ارشد کیس, ویڈیو کیس والا, جب وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس میں چلان کے ساتھ کوئی گواہیاں لگنی ہیں کہ کس شخص کا کیا ورژن ہے. یہ تو ایک وہ پروسیجر ہے جو فالو کیا جاتا ہے. اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے, انہوں نے اپنی بات میں ایسے الزامات لگائے کہ جی حنیف عباسی کا کیس تھا, تو حنیف عباسی کا کیس ان کے اوپر ANF نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بنایا تھا. وہ کس حکومت میں بنا تھا؟ مگر ساتھ میں یہ بتا دیں کہ اب یہ جو آپ نے کہا یہ صرف انہی سے کیوں پوچھ رہے ہیں. دیکھیں حنیف عباسی کے کیس میں کیونکہ وہ الیکشن سے اچانک رات میں جو فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پھر جو رانا ثناء کی گرفتاری, وہ سارے کے سارے اگر کنیکشن ملائیں گے تو 5-8 منٹ اس پہ بات ہو سکتی ہے. مگر اس ویڈیو کے فورنسک ہمارے ساتھ یہ بٹ صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں بار بار ہائی کمیشن جاتا ہوں کہ بھائی میں نے فورنسک کرا لی ہے, ساری میرے پاس رپورٹ موجود ہے. نا آپ پاکستان میں فورنسک کرا کے عوام کو حقیقت بتاتے ہیں کہ ایڈیٹڈ تھی, کیا اس کی حقیقت ہے, نہ اس کے فورنسک ریزلٹس ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ انہی کو بلائے جا رہے ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں کو, جو بشیر محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ گرفتاری ہو جائے. شاہزیب آپ پھر بڑے بولے بادشاہ ہیں, شاہزیب آپ بڑے بولے بادشاہ ہیں. ایک ایسا شخص جس کا پورا کرمنل ریکارڈ ہے, جس کا برطانیہ میں بھی اس قسم کا سلسلہ ہے, یہاں سے قتل کے مقدمات میں وہ ہے مطلوب تھا, اس شخص کی کرائی ہوئی فورنسک ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں, FIA ان سے یہی پوچھ رہی ہے کہ آپ ویڈیو دے دیں اس کا فورنسک اوریجنل ویڈیو کا ہوتا ہے, آپ اوریجنل ویڈیو دیں. فورنسک کوئی سرکاری ادارہ کرتا ہے, کوئی سرکاری لیب کرتی ہے, وہاں سے فورنسک کرائیں.
ناصر بٹ کے فورینسک کے اوپر اگر آپ یہ کرنا چلے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں ماشاءاللہ. ایک تو فورینسک ہوئے باہر سے ہیں، مگر اگر پاکستان میں بھی آپ نے کرانے تھے تو ایک دفعہ تو کرا لیتے. آپ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی فورینسک کرانے کی. مریم نواز نے الزام لگایا تھا کہ آپ لوگوں نے اوریجنل ویڈیو دے دیں جس بندے سے. دیکھیں بات سنیں شاہزیب، بات یہ ہے کہ جو بیان دیا جاتا ہے وہ یہ بیان دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، مریم بی بی سے پوچھ لیں، وہی ویڈیو لائی تھی جس سے بیان لیا جاتا ہے. بعد میں ان سے چونکہ یہ ڈرتے ہیں، اندر یہ بیان یہ دیتے ہیں کہ یہ مریم بی بی ویڈیو لائی تھی، انہی کو پتا ہے، انہی کے پاس ویڈیو ہے. باہر جا کے پھر پریس کے سامنے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تو ہم سے ویسے بات کر رہے ہیں. نہیں تو مریم بی بی نے بھی کہا نا کہ بٹ صاحب لائے تھے ویڈیو ہی سبمٹ نہیں اور کریں گے. بٹ صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ میں لے کے آیا تھا. مگر شہزاد اکبر صاحب ایک ویڈیو پر آپ کا فوکس ہے، اس ویڈیو میں اوریجنل ویڈیو دے دیں. ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آپ اس کو اوریجنل ویڈیو کیوں نہیں سبمٹ کرتے؟ مگر اس ویڈیو میں ویڈیو سبمٹ کریں، وہ فورینسک کرا لیں گے اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ کریں. آپ انویسٹیگیشن کے بعد یہ کہاں کا وطیرہ ہے کہ ویڈیو میں ایک کیریکٹر جج ارشد ملک بھی ہیں، انویسٹیگیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں. لیکن ایک کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور آپ ہر انویسٹیگیشن میں اپنا بیان رکھانے کے بعد آپ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو بالکل کریں، آپ کا حق ہے. اس ویڈیو میں ارشد ملک صاحب بھی ہیں، ان سے انویسٹیگیشن کی. کیونکہ اس ویڈیو میں ارشد ملک صاحب بالکل کی دیکھیں ارشد ملک سے بھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ارشد ملک اگر پریس کانفرنس نہیں کرتا، پریس ٹاک نہیں کرتا اور پرویز رشید کر دیتا ہے تو اس کا جواب ہم سے نہ پوچھے نا. ان کی طلبی کا نوٹس کسی نے دیکھا نہیں پاکستان میں. ان کی طلبی کا کیس میں بری بھی کیا ہوا ہے. تارڑ صاحب کا، عظمہ صاحبہ کا، پرویز رشید صاحب کا ہم نے دیکھا کہ سمن کیا گیا اور وہ آئے. ارشد ملک کو سمن کیا ہے کہ آپ لوگوں نے؟ دیکھیں آپ لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ مجھے ایک وزیر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کے اندر جا کے وہ ان سے انٹرفیئر کرے. ایک پورا پروسیس چل رہا ہے، اس کے اندر جب واجد ضیاء صاحب لگے ہیں تو وزیر اعظم کی آپ ہی کے ساتھ تصویر آئی ہے ان کی. اب واجد ضیاء صاحب پر نون لیگ کے پہلے اختلافات، کیونکہ جو ویڈیو ہے یہ اسی جے آئی ٹی کے فیصلہ دے رہے تھے جس کے سربراہ واجد ضیاء صاحب تھے، انہیں آپ نے ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا ہے. آپ کے اوپر بھی نون لیگ کا اعتراض، وزیر اعظم اور آپ کی ویسے ہی رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں کہ یہ تو نون لیگ مافیا ہے اور آپ تو ارشد ملک کے بیان حلفی کو درست سمجھتے ہیں. نون لیگ کے لیے تو شہزاد اکبر ایک نائٹ میئر ہے نا. ان کو تو اس طرح سے لگتا ہے کہ ان کی تمام چوری پکڑی جانے کے پیچھے پتہ نہیں شاید میری کوئی بدوائیں شامل ہیں یا کوئی اس طرح کی کام شامل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اپنے کارناموں کے جواب دینے ہیں. میرے اوپر اٹیک کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے یہ ایک بات بتائیے، واجد ضیاء کو جے آئی ٹی کا سربراہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے لگایا تھا، عمران خان نے نہیں لگایا تھا. آپ کیا آج یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا جو انتخاب کیا گیا یا ان کو وہاں پہ لگایا گیا اور ان کی رپورٹ کے اوپر جو اطمینان کا اظہار کیا گیا، آپ تو بات میں بتا رہا ہوں، میں سوال کیا کر رہا ہوں. نہیں شہزاد اکبر صاحب سوال میں یہ کر رہا ہوں، شہزاد اکبر صاحب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ ڈی جی ایف آئی اے جو اب لگائے گئے ہیں وہ سپریم کورٹ نے نہیں، عمران خان نے لگائے ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک اپوزیشن جماعت کا الزام ہے. اور جس ویڈیو کی وہ تحقیقات کر رہے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جو ان کی جے آئی ٹی کے نتیجے میں جو ریفرنس بن رہا تھا اس کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا اس میں ارشد ملک موجود ہیں. اگر آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا تو آپ کہتے کہ ہاں یہ بہت ٹرانسپیرنٹ کام ہو رہا ہے واجد ضیاء کے تحت. ڈی جی تفتیش نہیں کرتا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے. اور اداروں کی آزادی کے اوپر سب سے اچھی چیز یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی انویسٹیگیشن کے اوپر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اندر اس کیس کا تفتیشی افسر جو ہے وہ بابر بخت ہے، وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے. واجد ضیاء نہیں کر رہا، واجد ضیاء جیسے آئے ہونے لگا. بشیر محمد جب تک تھے نہیں ہو رہا تھا، واجد ضیاء صاحب جیسے آئے ہونے لگا. تو مجھے ایک بات بتائیں، کرمنل انویسٹیگیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ایک شخص کے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہی تو اس پہ کیا آپ سوال اٹھا رہے ہیں؟ اگر پینڈنگ ہے تو ایک پروسیس ہے، اس کے اندر وہ چل رہا ہے. پھر شہزاد اکبر صاحب اگر پینڈنگ ہے تو دو ویڈیوز ہیں. ایک یہ ویڈیو جس کی وہ تحقیق کر رہے ہیں، ارشد ملک کا سمن ہم نے دیکھا نہیں، اور اس میں ارشد ملک صاحب ایک اور ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں جس کے تحت انہیں بلیک میل کیا گیا. اس ویڈیو کی بھی واجد ضیاء تحقیقات کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے ہیں، یا صرف اسی ویڈیو کی کرا رہے ہیں؟ یار آپ ارشد بات سنیں شاہزیب، اگر آپ نے کوئی بات نہیں ماننی تو یہ آپ کا جو پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ ہے اس کو تو میں چینج نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ڈی جی ایف آئی اے ایک ہیڈ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتا. آپ کو اگر اس طرح سے لگتا ہے تو وہ اس طرح کی ایف آئی اے نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، وہ اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے، عدالت کے سامنے اس کو سبمٹ کرتا ہے. اسی کیس کے اندر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کی طرف
समन हुआ है, इसमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट हुई है और वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसी में सबके बयान कलम बंद किए जा रहे हैं और बारी बारी तमाम जितने इसके अंदर चाहे वो गवाह हैं, अभी तो किसी को मुलज़म भी नहीं बनाया गया, ये जिन लोगों को बुलाया जा रहा है अभी तो उनकी ली जा रही है, स्टेटमेंट ली जा रही है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने अपना एक माइंड बनाना है कि किस शख्स का क्या किरदार है। लेकिन अगर आप बैठ के उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लाइव टीवी के ऊपर अगर आप सेकंड गेसिंग करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह आप कीजिए, लेकिन आपको ये आपको फेयरनेस में आपको ये करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए, वो रिपोर्ट आएगी, अदालत में सबमिट होगी, उसके ऊपर जो भी चीजें होंगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। आप मुझे कह रहे हैं ना चीजों को रंग देने के लिए कि जी एक जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि पहले जो उनको बरी कर दिया, अगर ये बात मान ली जाए तो उनको जो पहले बरी कर दिया गया था, मैं आपको दिखाता हूं, मेमन साहब ने उनको बरी कर दिया था। आपने मुझसे कहा ना कि मैं अंडर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवालात उठा रहा हूं, ये फेयर नहीं है। वैसे आपका तो बनता ही नहीं है क्योंकि आप हर अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर ट्रायल के मगर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जो बयान रिकॉर्ड मगर मैं एक चीज दिखा रहा हूं, उस बयान के ऊपर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप मुशीर दाखिला हैं, बार-बार कह रहा हूं और आप वर्डिक्ट दे चुके हैं इस पर। सुन लें, एक मिनट ये देख लें। अच्छा आप सुने, मैं आपको दिखा रहा हूं आप क्या कह चुके हैं। आप सुन तो लें, मेरी बात सुन लेना शाहजेब, आप मेरी बात सुन लें। आपके हाथ में कलम है, आप जो मर्जी लिखें, आपके हाथ में कलम है, आप जो मर्जी लिखें, लेकिन मेरी जब आप बुलाते हैं सवाल करने के लिए तो मेरा जवाब भी सुना करें। अच्छा आप अपना क्लिप देख लें, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया तो मैं आपको ये चीज दोहरा रहे हैं, आप बार-बार ये चीज शाहजेब, आप बार-बार ये चीज दोहरा रहे हैं। देखिए आपने अगर इस तरह से शो करना है तो एफिडेविट के अंदर जो तहरीर है वो तो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ निशाना जाहिर करती है और एक ही तरफ इशारा करती है, और वो चीज़ है जो पानामा के जजमेंट के अंदर जजमेंट में भी लिखा हुआ था, और वो लफ्ज़ था माफिया का। जिस तरह से इसके अंदर बयान हुआ है कंडक्ट, वो किसी सियासी पार्टी का या आम शख्स का नहीं हो सकता, वो कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ माफिया का हो सकता है। ये पूरी दास्तान है जो लालच, रिश्वत से शुरू होती है और धमकियों से होके ब्लैकमेल तक जाती है। मतलब सवाल उठा रहा हूं, आप कह रहे हैं फेयर नहीं है। आप जज के एफिडेविट को दुरुस्त कहते हुए नून लीग को माफिया कहते हैं। शाहजेब अब मेरी बात सुन ले, शाहजेब अब आप बात सुन ले। चले आप सारी देखें, आपने पहले ये किया कि मैं आपको जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये देखें ये नाजायज बात है। आपने मुझे बोलने नहीं दिया और आपने पूरा एक क्लिप चला दिया। अब उस क्लिप में चलाए, मैं तो आपको देख भी नहीं रहा, मैं तो आपके जियो टीवी के एक डार्क रूम में बैठा हुआ 4 बत्तियों के सामने ये देख रहा हूं। आपके हाथ में कलम है, आप एंगलिंग कर रहे हैं। सो बिस्मिल्लाह कीजिए, आपके टर्फ पे हम खेल रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम खुदारा मेरा जवाब भी सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वाजिद ज़िया साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। गलत बात है, वाजिद ज़िया साहब इंक्वायरी नहीं कर रहे। इस केस के अंदर एक इंक्वायरी ऑफिसर है। अच्छा, वो इंक्वायरी ऑफिसर भी वाजिद ज़िया साहब ने मुकर्रर नहीं किया है, वो इंक्वायरी ऑफिसर बशीर मेमन साहब के ज़माने से मुकर्रर हुआ है। इस केस के अंदर इस्लामाबाद, आप रिसर्च अपनी पूरी कर लीजिए, आपके पास तो माशाल्लाह 30-32 रिसर्चर्स हैं, और मैं आपको 30-32 नहीं है मगर रिसर्च पूरी है। आप सबसे अच्छे एंकर पर्सन है, बिकॉज बहुत शुक्रिया आपका, मगर 30-32 रिसर्चर नहीं है, आपके पास अच्छा बजट है और आप सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आपने इस केस के अंदर सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की हुई। इस केस में रिसेंट इवेंट ये हुआ है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफर किया है वापस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने टू अप्लाई फ्रेश माइंड, और जो नया इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकर्रर हुआ था वो बशीर मेमन साहब के ज़माने में हुआ था। तो इस वक्त ये एंगलिंग करना और ये कहना कि जैसे वाजिद ज़िया के आने से इस केस के अंदर कुछ हो गया है, ये नाइंसाफ़ी है। ये उस शख्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है FIA का, लेकिन जो एक केस की इन्वेस्टिगेशन है, हमें इस निज़ाम की तरफ जाना है कि जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वही इंचार्ज है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसने जो चीज़ बनानी है वो अदालत के सामने जानी है, वो उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के सामने नहीं जानी। और कम अज़ कम मैं जिस वक्त तक ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ वज़ारत दाखिला में, तो मेरी एक देखिए, आप कोई केसेस के अंदर तो नहीं जाते, आपने स्ट्रक्चरल चीजें करनी है। अब आपने जवाब दे दिया, चीज आपने ये करनी है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन को फेयरनेस के साथ इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। मैंने एक दूसरी वीडियो का सवाल किया था, उसका मैं एक और तीसरी वीडियो का सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दे दें। चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो आई थी जिसके बाद अपोजिशन कहती है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पर हुकूमत इस्तेमाल करती है। उसकी तहकीकात का भी ऐलान किया गया था, उसकी तहकीकात ही बता दें, कुछ हो गई हैं उनकी जो मुबैना वीडियो आई थी जिसकी वजह से इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग उन्हें इस्तेमाल करते रहे अपोजिशन के खिलाफ। ये देखिए, अच्छा जो इल्ज़ाम लगा,
اب جن کی مبینہ ویڈیو آئی تھی آپ ان سے پوچھیں، اب سب سوالات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مبینہ ویڈیو آئی تھی یا ان کا ٹیلی فون کی آئی تھی یا جو بھی چیزیں تھی وہ کسی ٹی وی کے اوپر آئی تھی، تو اس میں مجھے بتائیے کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے، اور اس ویڈیو کو لے کے کیسے بلیک میل، ویڈیو تو کہیں اور آ گئی تھی، شہزاد اکبر صاحب بلیک میل نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ۔ شہزاد اکبر صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کی تحقیقات ہوگی جو چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو آئی تھی، مطلب ایک ہی ویڈیو ہے جس پر آپ پریس کانفرنس بھی کریں گے، آپ لوگ سمن بھی کریں گے، آپ لوگ انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، جو ارشد ملک دوسری اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بلیک میل کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا، اس کی نہیں کریں گے، چیئرمین نیب کی جو مبینہ ویڈیو آئی جس کی وجہ سے الزام لگ رہا ہے کہ ان کو بلیک میل کر کے حکومت استعمال کری، اس کی بھی نہیں کریں گے۔ کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے، یہ جو جج ارشد ویڈیو کیس کی انویسٹیگیشن ہے، یہ کس طرح سے ہوئی ہے، اس کے اندر ایک کمپلیننٹ ہے، اور وہ کمپلیننٹ ہے جس نے درخواست دی ہے ایف آئی اے کو، وہ جج ارشد ملک ہے جس نے تھرو منسٹری آف لا ایک درخواست دی کہ جی میرے خلاف یہ میری ویڈیو کو لے کے مجھے بلیک میل کیا گیا۔ ابھی تو یہ بھی ڈٹرمن نہیں کرنا ہے انویسٹیگیشن لیں کہ وہ ویڈیو کہاں سے آئی، کیا ہوئی، اس کو کس نے بنائی، کس نے کیسے بلیک میل کیا، اور کس طرح سے کسی کیس کے اوپر اثر انداز ہوا۔ تو یہ تو ابھی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس کے اندر ایک کمپلیننٹ ہے۔ کیا اس دوسرے کیس کے اندر کوئی کمپلیننٹ ہے؟ صبح اگر مثال کے طور پہ چیئرمین نیب صاحب کمپلین کرتے ہیں اور اس کو فائل کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گی، یا میں کہتا ہوں چلیں آپ اپوزیشن کو لے لیجیے۔ چیئرمین نیب صاحب نے کیونکہ وہ کہا تھا کہ انہیں کوئی، چیئرمین نیب صاحب نے کمپلین بھی کوئی نہیں کی، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں، انہوں نے خود نے بھی نہیں کمپلین کی۔ میری اطلاع کے مطابق تو انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی، لیکن چلیں اپوزیشن کو اگر یہ کمپلین ہے تو اپوزیشن صبح چاہے ایف آئی اے کے پاس کمپلین کر دیں۔ میں کہتا ہوں ایف آئی اے کو بھی چھوڑ دیں، ایف آئی اے تو ان کو اعتبار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جی شہزاد اکبر وزیر داخلہ ہے اس وقت، تو وہ چلے جائیں کسی عدالت میں چلے جائیں۔ بہت شکریہ، پاناما کیس میں بہت شکریہ عدالت کے پاس جا کے شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، نون لیگ کا موقف معلوم کریں گے۔ ویسے نیب پر تنقید بہت کرتی تھی، اب جبکہ یہ قانون آیا ہے تو اسے اپریشیٹ کریں، آگے بڑھے، کیا وجہ ہے کہ نہیں کر رہے، اب بات کریں گے ایک بریک۔ مریم اورنگزیب صاحبہ ترجمان نون لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ، آپ ویلکم کریں کہ نیب کے اوپر آپ کی اتنی تنقید تھی، آپ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیں کتنے مسائل ہیں، ملک نہیں چل سکتا، اب حکومت نے قدم لیا ہے، اور سپورٹ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اور اختیارات جو ہیں چیئرمین نیب کے جو ہیں ثوابدیدی وہ کم ہوں، آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے شاہزیب کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف، یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ قانون کو اس طرح کرتے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون میں اگر ترمیم ہو رہی ہے تو ایک پولیٹیکل پروسیس، ایک پارلیمنٹری پروسیس سے اس کو گزرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ایل این جی کیس ہے، ہم نے بار بار کہا کہ آپ پیچھے تو شاید حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کارپوریٹ سیکٹر کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی ڈی انویسٹمنٹ کرے۔ قطر کے تیسرے ایل این جی کے لیے کوئی بڈر نہیں آیا، کوئی کارپوریٹ سیکٹر نہیں آیا، ملک کے اندر کارپوریٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ آج یہ آرڈیننس لائیں گے، اتنی کیا اجرت ہے شاہزیب، اتنی کیا جلدی ہے کہ آپ 4 مہینے کا آرڈیننس کہتے ہیں جی کانفیڈنس بلڈنگ میئر۔ اور سب سے بڑی بات شاہزیب آپ یہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں، جو ہمارے اپنے کیسز میں، ان کو جب پتا ہے کہ 16 ماہ کے اندر اپوزیشن تو عدالتوں میں آپ ثبوت نہ مس یوز آف اتھارٹی کا پیش کر سکے، نہ ایسٹ بیونڈ مینس کا کر سکے، نہ کرپشن کا کر سکے، آج تک مسلم لیگ نون کے کسی بھی شخص کا کسی کرپشن، کسی مس یوز آف اتھارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پبلک منی مس یوز کرنے کا لنک نہیں بن سکتا۔ ایل این جی میں تو انویسٹمنٹ کا حکومت کہہ رہی ہے کہ مزید آ رہی ہے، مگر فاروق نسیم صاحب نے 2-3 ماہ پہلے ہمارے شو میں کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی، نہیں ہوا تو آرڈیننس کے ذریعے ہم لے آئیں گے، تو انہوں نے کوشش کی، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ دی تھی، وہ آرڈیننس کے ذریعے لے آئے، اب اس کو آگے بڑھائیں، اسمبلی میں آگے بڑھائیے اس معاملے کو۔ دیکھیں شاہزیب، قانون کو بہتر کریں، اور کیسے بہتر کریں؟ سپریم کورٹ کا اپنا جو ایک آبزرویشنز ہیں، ان کی ریکمنڈیشنز ہیں، انہوں نے 12 طلق نساء کیس اگر آپ دیکھ لیں 2018 کا، انہوں نے 12 کہا کہ اس میں بیل ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا کہ اس میں بیل کا وہ ہونا چاہیے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جو ٹرائل ہے 30 ڈیز کا، اس کو زیادہ کرنا چاہیے، کہ 30 ڈیز میں کوئی ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو سکتا جس قسم کی نیب کی حرکتیں۔ اور تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ریمانڈ ابھی بھی 90 دن کا ہے، ابھی بھی اونس برڈن جو ہے وہ ایکیوزڈ کے اوپر ہے، وہ نیب تو مقصد یہ ہے آگے اس طرح چلنا چاہیے کہ قانون میں بہتری لائیں، قانون کو بہتر کریں۔ نیب کے چیئرمین کے اختیارات لینے سے یا نہ لینے سے قانون بہتر نہیں ہوگا، وہ چیزیں کریں جو ٹرائل میں، جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی آبزرویشنز آ چکی ہیں، قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹری پروسیس سے ایسی قانون سازی کریں جس سے قانون بہتر ہو۔ ایسا قانون نہ ہو کہ اجرت میں 4 مہینے میں آپ جہانگیر ترین کو بچانے کے لیے، معلم جبہ کیس کو ختم کرنے کے لیے، ہیلی کاپٹر کیس کو ختم کرنے کے لیے، بلین سونامی کیس کو ختم کرنے کے لیے،
क्योंकि अब बार बार हवा का रुख बदलने की बात हो रही थी, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं बार बार हो रही थी हवा का रुख बदलने की बात। एक दफा चेयरमैन नैब ने कहा था, उसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था कि मैंने मजबूरी में कहा था, और कोई इन केसेस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आप ये जो इंप्रेशन दे रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा था कि हुकूमत के खिलाफ बहुत तेजी से कार्रवाई होने लगी थी और अचानक कोई लॉ लेके आए, नहीं हो रहा था कुछ भी। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि इसमें होना ना होना मुस्लिम लीग को साइड पर छोड़ दे। हमारे साथ जो होना था वो हो गया। मरियम नवाज जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, 7 साल कैद सजा हुई, हटियाला जेल रह के आई, तो वो बातें मुस्लिम लीग मैं बारहा ये कह रही हूँ कि इसको रिजेक्ट इसलिए नहीं कर रही कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। साहब, मगर आप अगर रिजेक्ट करेंगे तो देखें ना, अब रिफॉर्म्स आगे कैसे आएंगे। ये वही है कि जब इमरान खान साहब 62-63 के खिलाफ थे, जब उनके खिलाफ बात हो रही थी, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ हुई तो उन्होंने कहा 62-63 तो बहुत अच्छा है, इसको तो मैं निकलने नहीं दूंगा आइन से। अब आप भी अगर ये तरामीम नहीं होंगी और स्टेप बाय स्टेप नहीं होंगी तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको तो चाहिए कि आप इसको सपोर्ट करें और मजीद इसको बेहतर करने के लिए कहें। वो कह रहे हैं कि आप असेंबली में चीज़ें ला सकते हैं। ताज़ेब, मैं तो बारहा ये कह रही हूँ कि हमारे साथ जो होना था हो गया, कानून बेहतर करें। इसमें रिमांड का मसला है, इसमें बेल का मसला है, इसमें ट्रायल के दिनों का मसला है। ये कानून काला है, इस कानून को एक दफा खत्म करके प्रॉपर कानून साजी करके, ताकि मफादे आमा के लिए कानून बने, किसी इंडिविजुअल, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक ग्रोह के दुरुस्त है। यानी आप कह रही हैं पार्लियामेंट में लेके आए, इसको मजीद बेहतर करें। शफकत महमूद साहब ने भी कहा कि इतने एब्सोल्यूट पावर जमहूरियत में नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ें। देखिए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, आप खुद उन पे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हुकूमत खुद उनको बारहा कह चुकी है, जब उन केसेस में कुछ नहीं मिलता अदालतों में, तो इस वक्त 16 महीने बाद जो हम कह रहे थे कि आप इस काले कानून को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हुई, इसमें आप देखेंगे क्या क्या नहीं हुआ उसमें, प्रोसिक्यूशन जब गवर्नमेंट खुद कर रही हो एक कानून को इस्तेमाल करके। लेकिन उन बातों को छोड़ दे, हम अभी भी कहते हैं कि ऐसा कानून, ऐसी तरमीम हो जिससे फायदा हो मफादे आमा को, तमाम वो लोग जो इससे फायदा उठा सकें, और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे जब तक वो 4 चीजें जो काले कानून, आप इख्तियारात ले भी लें, कानून वहीं का वहीं रहता है। 90 दिन का रिमांड भी वही रहता है, 30 डेज का ट्रायल भी वही रहता है, एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ भी रहता है, और उसके बाद जो 90 डेज के अलावा तमाम चीजें उसी तरह रहती हैं। रिमांड भी, बेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं। आप साद रफीक साहब के केस में देख लिया, सलमान रफीक साहब के केस में देख ले, अभी तक रेफरेंस के अंदर भी जो इल्जामात है वो भी साबित नहीं हुए। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपना मौका दी थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे बात करेंगे। पाकिस्तान में आज तक जज अरशद मलिक की वीडियो के फॉरेंसिक नहीं कराए गए हैं। अब से कुछ देर पहले शहजाद अकबर साहब उनसे कह रहे थे कि ओरिजिनल वीडियो ही के फॉरेंसिक हो सकते हैं, मगर साबिक आईजी, साबिक सरबरा आईबी शुएब सड़ल साहब हमारे साथ जब प्रोग्राम में मौजूद थे और हमने उनके सामने सवाल रखा था, तो उन्होंने कहा था कि डाउनलोड करके भी फॉरेंसिक कराया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर फॉरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई, वीडियो बनाई, वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएं और फॉरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।